إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للکافرین. محترم عزیز دوستو، اگر پچھلے 2-3 جمعہ المبارک میں جس موضوع پہ بات ہوئی تھی، اگر تو وہ بات اللہ کا فرمان آپ کو یاد ہے اور ذہنوں میں محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور جب دین کو مکمل کر دیا تو اس کے بعد کسی نئے دین کی، کسی نئی کتاب کی ضرورت پیش ہی نہیں آ سکتی. تو ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، جیسے کہ میں نے ایک اشتہار میں پڑھا، کسی حضرت صاحب کا اشتہار، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا خطیب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. تو میں آپ سے عرض کر دوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ قاری ہوں، نہ کچھ ہوں. میرا انداز، طریقہ کار جو ایک استاد کا اپنے شاگرد کو بات سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، میرا وہی انداز ہے. اور کائنات کے امام بھی لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، اللہ کا قرآن بتانے کے لیے اور ان کو سمجھا کر اور عملی طور پر آمادہ کرنے کے لیے تشریف لائے. تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کا دین مکمل ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کس چیز کا حکم دیا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للکافرین. کہ آؤ اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، اس راہ پر دوڑ کے چلو جو رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے. اور جس کا عرض، جس کی وسعت جنت کی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. اب ہم نے چلنا ہے اس راستے کی طرف جو اللہ نے ہمیں بتایا نبی کائنات کے ذریعے. آپ یہ بات تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے جس طرح سے راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم کوشش بھی اس بات کی کرتے ہیں کہ جس جگہ ہم نے جانا ہو اس راستے کا صحیح علم ہو،
تاکہ ہم صحیح راستے پر جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں۔ لاہور بھی آپ نے جانا ہو تو آپ کو راستے کا علم ہوگا۔ اگر راستہ بدل کر آپ چلے گئے، جس طرح انسان صحرا میں بھٹک جاتا ہے، پھر صحیح راستے پر پہنچنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ اس جنت کی طرف چلو جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایسے راستے پر جائیں کہ ہم اپنی منزل پر صحیح طریقے سے صحیح سلامت پہنچ جائیں، اور وقت بھی ہمارا کم لگے اور پہنچ بھی ہم جلدی جائیں۔ آپ دیکھیں، یہ روزمرہ کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر دکاندار ہیں، کاروبار ہیں، ملازم پیشہ ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اس بات کا اندازہ یا علم ہوتا ہے کہ میں نے کس راستے سے اپنی دکان پہ، اپنے مقام پہ پہنچنا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ تعمیر ملت روڈ جو ہے وہاں پتھر اور پانی کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اس راستے کی طرف نہیں جاتے، وہاں پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم وہ راستہ بدل کے ہم اور راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جس راستے پر بھٹکنے کا، پھسلنے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ جو صحیح راستہ ہے اس راستے پر ہم چلے جاتے ہیں اور بالکل صحیح سلامت اپنے کاروبار پہ، اپنے ملازمت پہ، اپنے کاروبار پہ ہم اللہ کے فضل سے پہنچ جاتے ہیں صحیح سلامت۔ اسی طرح یہ دنیا کا سفر ہے۔ دنیا کا سفر طے کرنے کے لیے ہمیں راستہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ تعمیر ملت روڈ پہ پانی کھڑا ہے، پتھر پڑے ہوئے، راستہ صحیح نہیں ہے، وہاں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایسے راستے پر چلنا جس کے لیے دلیل کی ضرورت، بلکہ اس کا تعلق انسان کے اپنے ادراک کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے محسوسات کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ محسوس کرتا ہے۔ ہر آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے جب کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس راستے کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر راستہ صحیح ہوگا تو ہمارا پہنچنا بھی آسان ہوگا، اگر راستہ غلط ہوگا تو ہم اصل مقام سے کہیں دور جا پڑیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اور زندگی میں ہمیں بھی کہیں نہ کہیں آنا جانا پڑتا ہی ہے، سفر لمبا ہو یا چھوٹا ہو، جتنا بھی ہو سفر، لیکن راستے کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، زندگی کا سفر ایسا ہے، اس میں دین کا علم اور صحیح دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح ہونا۔ آج ہم تمام لوگ اس اصول کو تو مانتے ہیں کہ کہیں جانا ہو راستہ صحیح ہو، صاف ستھرا ہو، شارٹ کٹ ہو، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مذہب بھی صحیح ہو، ورنہ آدمی بھٹک جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی، پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ اور مذہب تو سارے ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اور جتھے کو لگا ٹھیک لگا رہن دیں۔ اور کہیں لاہور جانا ہو تو راستے کا 36 آدمی پوچھتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے جتھے کو لگا ٹھیک لگا۔ اگر یہی دین اللہ کے رسول، اللہ نے کہیں قرآن میں یہ بات کہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتھے کو لگ گیا ٹھیک لگ گیا، اور میرے بھائیو یہ عمران خان جتھے لگا ٹھیک لگا، جو مرضی کریے ہوئے، مہنگائی کریے ہوئے، بجلی بدھائی ہوئے، گیس بند کرے کھول دے، پھر تمہیں کی تکلیف ہے؟ جتھے لگا لگا رہے۔ پھر حکمرانوں کو برا ہم کیوں کہتے ہیں؟ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں،
تو اللہ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ آپ پہ سلسلہ نبوت جو ختم کیا، دین کو مکمل کیا، کس دین کو مکمل کیا؟ کہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جتھے کو لگیا ٹھیک لگے رہنے؟ کائنات کے امام سے یہ بات کہی ہے کہ اے میرے نبی جتھے کو لگا رہن دیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ دین کے معاملے میں جہاں کو لگا وہ ٹھیک لگا ہو، راستے کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا اپنے قرآن پاک میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اس راستے پر دوڑ کر چلو جو رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتا ہے۔ اگر زندگی صحیح طریقے پر گزری تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس مقام پر جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ راستہ صحیح ہے اور صحیح سلامت ہم پہنچ جائیں گے۔ اب ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ دنیا میں آئے ہم اسی لیے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیکھیں پیدا کیا، جنت میں داخل کر دیا، اور ساتھ ہماری والدہ ماجدہ اماں حوا بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ، دونوں میاں بیوی سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا، نہ ماں رکی نہ باپ رکا، دونوں سے غلطی ہو گئی۔ ہوئی یا نہیں غلطی ہوئی؟ غلطی کر لی، پھل کھا لیا۔ اللہ نے پھر وہاں سے نکال دیا، سزا کوئی نہیں دی، فرمایا اب جاؤ، جا کر دنیا میں رہو، اب محنت کر کے آؤ۔ اب دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ بات کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ ایک ہی آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اگر دوبارہ اس گھر پہنچ گئے جو ہمارا اصلی گھر ہے، جہاں ہمارے ماں باپ کو سب سے پہلے اللہ نے سیٹل کیا، اگر وہاں پہنچ گئے تو ٹھیک، اور اگر نہ پہنچے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت ٹھیک کر لیں۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، دولت آ جائے، اس راستے سے بھٹک گئے ہم۔ اللہ کے ولیو، یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا میں سب کھیل تماشا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ اگر انسان دنیا میں آ کر آخرت ٹھیک نہ کرے، جنت کی کوشش نہ کرے، تو پھر دنیا کھیل تماشا ہے۔ اب دیکھیں، جو دنیا میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے، کیسے برباد ہوتی ہے؟ یہ روز مرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو یا بچے کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لے اور ورنہ روئے گا ساری عمر، اور 4 جماعتیں پڑھ لے۔ یہی ہم سبق بچے کو دیتے ہیں، بالکل یہی سبق ہمیں اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبق دے کر گئے، یہی دین دیتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو اس زندگی میں کچھ کما لو، تاکہ تمہاری
بعد کی زندگی اچھی گزر جائے، ورنہ رو گے پچھتاؤ گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ایک اللہ کے نبی کا فرمان کا بیان بھی کیا تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر صاحب قبر کو قبر ایک دفعہ ضرور دباتی۔ معاذ بن سعد رضی اللہ عنہ جس وقت جنازہ جا رہا تھا تو آپ اپنے پاؤں کو نا پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، فرشتے اتنے آ گئے ساتھ کے جنازے میں۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کو اس نے بھی ایک دفعہ دبایا تھا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے تھے۔ میں ایک دفعہ گھر ہی بیٹھا بات کر رہا تھا، یہی واقعہ تو بیٹا کہنے لگا ابو ہمیں ڈرائی نہ جا ہر باری۔ اب میں نے ڈراتا، یہ اللہ ڈراتا ہے کہ اپنی آخرت ٹھیک کر لیں، ہم صحیح راستے پر آ جائیں، ورنہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ جب بچے کو ہم یہ کہتے ہیں بیٹا پڑھ لے 4 جماعتیں پڑھ لے ورنہ پچھتائے گا روئے گا، اللہ بھی یہی کہتا ہے آؤ اس راستے کی طرف، اس جنت کی طرف، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دوزخی جو ہے نا، دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے وہ بار بار کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج، اب ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو بلائے گا، کہتے سامنے ہو میرے طرح، سامنے کھڑا کر کے جو گناہ گار ہو گئے وہ شرم کے مارے سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے اور خدا سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سن بھی لیا، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اپنے کانوں سے سن لیا، فرجینا نعمل صالحن، اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم جا کر نیک عمل کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ تو پھر اللہ پتہ کیا جواب دے گا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ کہے گا اگر میں اب دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیج دوں اور پھر جنت میں لانے کے تمہیں قابل کروں تو من میں پاپڑ بیلنے کی لوڑ کی تھی کہ سارے یہ پاپڑ میں نے کیوں بیلے اتنے؟ میں تمہیں جنت میں ویسے نہ بھیج دوں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہر آدمی کو ہدایت دینی ہوتی پھر ہم دنیا میں پہلے ہی تمہیں ہدایت دے دیتے، کسی اور طرف جانے نہ دیتے، تمہیں جنت پہلے ہی دے دیتے۔ اور ہمیں تو امتحان لینا تھا، امتحان میں تم فیل ہو گئے۔ یہ وہاں کی بات ہے آخرت کی۔ میں نے اللہ کا کہ امتحان لینا تھا، تم امتحان دیا تو پاس ہی نہیں ہوئے، سارے فیل ہو گئے جو گئے ہیں جہنم میں۔ اب اگر تم کہو دنیا میں بھی اپنے پروفیسر سے استاد سے کہ اب استاد جی پرچہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب لکھنے کے لیے دو ہمیں، ہم تو فیل ہو گئے ہیں، ہمیں دوبارہ یہ پیپر دے دو، ہم دوبارہ اس کو حل کریں گے۔ اب کبھی کوئی ممتحن آپ کو پیپر دوبارہ دے گا حل کرنے کے لیے؟ کہے گا کوئی فائدہ نہیں، سب بیکار ہے۔ قرآن یہی باتیں بار بار کرتا ہے۔
وہاں جا کے حسرت ہوگی، کاش دنیا مجھے ایک بار نصیب ہو جائے، اب جا کے ٹھیک طریقے سے زندگی گزاروں گا، جنت کے تیاری کروں گا۔ وہاں جا کے یہ پچھتاوا بھی ہوگا، یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، غلط راستے پر ڈالا تھا، یا اللہ ان کو پکڑ لے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے گمراہ کیا ہمیں۔ وہاں نظر تو آئیں گے جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میرے جمعے سے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان بیان کرنے سے اللہ آپ کو نیک بنا دے، اور انشاءاللہ بنا دے گا، اور اللہ آپ کو سمجھ دے دے، تو کیا آپ میرے لیے یہاں بھی دعا کریں گے، وہاں بھی، بغیر میرے کہے کے؟ میں آپ کے لیے کروں گا، نہ مجھے آپ کہیں گے نہ میں کہوں گا، بغیر کہے کہ آپ دعا کریں گے، قدرتی طور پر دعا دل سے نکلے گی کہ فلاں آدمی نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دی۔ تو اگر یہاں کھڑے ہو کر میں آپ کو لگاؤں کلا بازیاں آپ کی، کوئی اور چکر دوں، کوئی پیروں فقیروں کے پلے ڈال دوں، جیسے دنیا گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ وہاں بھی گمراہ کرنے والا بھی جہنم میں، آپ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی ان کے ساتھ۔ اور قرآن پاک میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، اور اللہ نے بیان فرمایا یہ مضمون، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے گمراہ کیا، ان پر بڑی لعنت کر۔ تو پتہ پھر اللہ کیا جواب دے گا؟ لِكُلِّ ضِعْفٍ، گھبراؤ نہ، تہانوں بھی دونا تو انہوں نے دونا، تہانوں عقل دیتی تھی میں، تسی کو لگا پیچھے نہ دے۔ اللہ فرمائیں گے فکر نہ کرو، ہر ایک کے لیے دگنا۔ اب یہ بات، یہ قرآن پاک کی آیات کیا آج کل کے ہمارے مولوی نہیں پڑھتے؟ ان کو یہ وہاں کے سوالات جواب کا علم نہیں ہے؟ یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں؟ بتاتے کیا ہیں؟ ایسے ایسے فضول من گھڑت قصے کہانیاں۔ اور میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا، بندہ کو گیا مولانا صاحب کسی کی دعوت پہ، وہ آگے انہوں نے چاولوں کی پرات لا کر رکھی، اس میں ایک لیگ پیس پڑا تھا، مولوی نے گھمایا، لیگ پیس اپنے آگے کر لیا۔ اس نے کہا مولانا یہ کیا؟ اور کہہ لگا مرغے دیا لتا کعبے سے مسیدیں کی تھیں۔ یہ بتاتے ہیں میں کسے کہانیاں ساری۔ یہ اللہ کا قرآن اگر پڑھ لیں، اور میں یقین کرنے کہا کرتا ہوں، اگر پڑھانے والا پڑھا جائے، پڑھنے والے پڑھ جائیں، تو کبھی انسان گمراہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ بھی کہیں گے فکر نہ کرو، سب کے لیے دگنا ہے۔ تو یہ ہمارے مولویوں کا بھی یہی حال ہے کہ جتھے دیکھی توا پرات اتھے گزاری ساری رات۔ آپ دیکھیں ان قریب رمضان شریف آئے گا، ایک مہینے میں پورے قرآن کا دورہ تفسیر نکال دیں گے ہم مولوی۔ رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ پگڑی باندھ دیں گے، لو جی عالم ہو گئے۔ سکھائیں گے کیا؟ زمین و آسمان کے کلابے اور نعتیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا؟
ہؤلاء الذین اغوینہم کما اوینا، کہیں گے کہ یا اللہ جیسے ہم گمراہ تھے ہم نے بھی ویسے لوگوں کو گمراہ کر دی. یہ جو وہاں شکایت کریں گے جن کے بارے میں کہیں ان کا یہ جواب ہوگا، جیسے ہم گمراہ ویسے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور آخری بات آپ توجہ سے سنیں کہ اللہ کو اللہ کا مقام دے دو، اگلے دن اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ مل جائے گا، ورنہ لگ پیس ہر مولوی ملنے گی. اور اللہ کو دل میں خواہشات کے نفس کے بت رکھ کر اللہ کو نہ پکارو. اگر اللہ کو پکارنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس کو پکارو. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور اللہ نے یہی بات جو پہلے میں نے اللہ کے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى اللَّهِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ لوگوں اس راستے پر دوڑ کے آؤ جو رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتا ہے. یہ آج کی ایک آیت کا مفہوم اور ترجمہ یا تشریح، اور اس خطبہ سے شروع ہونے سے پہلے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ آؤ اس راستے کی طرف. آپ سے کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے ولیوں خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آیا کرو، لیکن ہم آتے نہیں. وہ عرض السماوات والارض، وہ ایسی جنت ہے کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر، اور یہ جنت اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعۃ، وکل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.